حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب اللہ جل شانہ سے دعا مانگتا ہوں تو میں نے دعا کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا ہے جس حصے میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور وہ چوتھا حصہ ہے، کیا یہ کافی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے درود تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کروں کہ 3 حصے میں دعا کروں، ایک حصہ میں درود پڑھوں؟ فرمایا اچھا ہے، اگر زیادہ کر دے تو مزید بہتر ہے۔ عرض کیا آدھا دعا مانگو آدھا درود پڑھوں؟ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، اگر اس سے بھی بڑھا دے تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک حصہ دعا کروں اور 3 حصے میں درود پڑھوں؟ تو فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں ہیں، کاتب قرآن ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ نہیں ہوتے تھے تو وہ قرآن لکھتے تھے، زید بن ثابت اگر دونوں موجود ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام حضرت ابی بن کعب کو بلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے ابی یہ قرآن اترا ہے، اس کو لکھو۔ یہ قرآن لکھنے والے، اور ایک ایسا موقع آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا ابی مجھے آج قرآن سناؤ، مجھے تلاوت سناؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بھی فرمایا تھا کہ قرآن ان 4 لوگوں سے سیکھنا، 4 لوگوں سے، ان میں ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو، تلاوت سنو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لیا ہے، اس کائنات کے خالق اور مالک اور رازق نے میرا نام لیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ جل شانہ نے تیرا نام لے کر حکم دیا ہے کہ اس سے قرآن سنو۔ اتنی شان کے مالک یہ صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے، اب آج کے بعد جو میں نے دعا کے لیے اپنا وقت مقرر کیا ہوا ہے اور دنیا کا ہر کامیاب آدمی دین کے اعتبار سے اس نے اپنے 24 گھنٹوں میں اوقات مقرر کیے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس میں وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا۔ ہر کامیاب بندے نے اپنی زندگی کے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اس وقت کے اندر صرف اور صرف وہ رب العالمین سے باتیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے دکھ، اپنی زندگی کے غم، اپنی زندگی کی پریشانیاں اپنے خالق کے سامنے لا کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ دیکھ میں تیرا کمزور بندہ ہوں اور ان مصائب میں پھنس گیا ہوں، اس سے نکالنے والا تو ہے، فلاں فلاں بیماری میں پھنس گیا ہوں، نکالنے والا تو ہے، فلاں فلاں گناہوں میں پھنس گیا ہوں، نکالنے والا تو ہے۔ یہ دعا اپنے رب کے ساتھ وہ صرف دعا نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، باتیں کلام کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کے کسی فرد کے ساتھ اسے گفتگو کرتے ہوئے کبھی وہ لطف نہیں آیا جو اس کو لطف آتا ہے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے میں۔
تو ہر کامیاب بندے نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک وقت مقرر کیا، وہ کتنا تھا کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ 10 منٹ تھا، وہ 15 منٹ تھا، وہ گھنٹہ تھا، کتنا بھی تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ بس آج کے بعد وہ جو میں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے نا دعاؤں کے لیے، اس وقت میں صرف اور صرف آپ پر درود و سلام پڑھوں گا، کوئی دعا نہیں مانگوں گا میں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ جل شانہ تمہیں 2 انعام عطا فرمائیں گے، 2 انعام۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تیرے دل کے سارے غموں کو مٹا دے گا۔ غموں میں ڈوبا ہوا شخص آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو پاکیزہ فرما دیں گے، تمام غموں کو اللہ جل شانہ دور فرما دیں گے۔ اور حدیث میں لفظ کثرت کا آیا ہے، کثرت کا۔